سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفاضل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد آداب معاشرت بڑا عام فہم لفظ ہے معاشرہ. اسلام نے ہر چیز کے قانون اور رسول بیان فرمائے ہیں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے. معاشرت کہتے ہیں رہنا سہنا مل جل کر زندگی گزارنا، لین دین کرنا، آپس میں تعلق کا رکھنا، تعلقات کا جوڑنا، یہ سارا جو ہے معاشرہ ہے جس کو انگلش میں سوسائٹی کہتے ہیں. اسلام میں اس کا کیا مقام ہے ہمارے دین میں، یہ سمجھنے کہ بہت ہی بنیادی مقام ہے اور بہت اہمی مضمون ہے. یہ بہت ہی بیٹر اور امپورٹنٹ چیز ہے. عبادت کے حساب سے بھی، اللہ کی رضا کے حساب سے بھی، آخرت کے حساب سے بھی، ثواب کے اعتبار سے بھی، قرب الہی کے اعتبار سے بھی، گویا کہ معرفت عرفان سارے دروازے جو ہیں اس کے ذریعے انسان کو کھل جاتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. وہی عبادت جو ہم سمجھتے ہیں اسی کی عبادت سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے نزدیک کوئی عبادت ہی نہیں ہے. حالانکہ معاشرے کی جو عبادت ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر تو ایسی مثالیں موجود ہیں کہ چند سیکنڈوں میں انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. اللہ کے قرب مل جاتے ہیں، مناظر انسان کو مل جاتی ہیں، گناہ گار سے گناہ انسانوں کی بخششیں ہو جاتی ہیں. عجیب و غریب عبادت ہے یہ. تو حقوق اللہ ہے کہ حقوق العباد ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی حقوق عباد پہ اہم اور ایسے مواقع پر اپنے حقوق کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، ان کو درجہ مل جاتا ہے حقوق العباد کا. لیکن جو ہے ہمارے ہاں اس کی اہمیت نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں، اور حقیقت میں یہ ہے کہ اس کا کوئی مطلب بھی ہمیں معلوم نہیں، اس طرح کوئی جستجو بھی نہیں، اس پر کوئی تعلیم بھی نہیں، کوئی کوشش بھی نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اتنا اہم مضمون نہیں ہے ہمارا. ہمارے ہاں چلیں علوم حاصل کریں دین کے حساب سے، تو وہی یہ کبھی اس ٹاپک کو ہم نے سوچا نہیں کہ یہ تو ایسا ہے کہ ہر بچے کو، ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے. معاشرے کا سب سے بڑا قانون جو ہے جس کی پوچھ ہوگی آخرت میں، وہ ہے حق. ہم ایک ایسی چیز ہے، انسان اللہ نے پیدا کیا ہے کہ ہر چیز کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے.
کوئی چیز بھی دیکھ لیں، کائنات نے جو بنائی ہے، نباتات ہو، جمادات ہو، جانور ہوں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا کہیں نہ کہیں سے جا کے ہمارے سے اس کی نسبت بن جاتی ہے. تو جس کی بھی انسان کی نسبت بنتی ہے، جس کے ساتھ تعلق بنتا ہے، تو اس کا حق اس پر بن جاتا ہے. ایک بلی بھی انسان پالتا ہے تو اس بلی کا بھی حق اس پر پہنچتا ہے. اگر اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو روز قیامت اس کی پکڑ ہوگی. کوئی جانور ہی ہو، اس کا بھی حق ہے. کوئی چیز ہو ایسی، ہمیں معلوم ہے، آپ دیکھیں کہ جانوری تھے نا، شکایت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اونٹ نے شکایت کی ہے کہ دیکھیں جی یہ میرے بوجھ بہت ڈالتا ہے. جانور آگے شکایت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیں جی یہ فلاں فلاں معاملہ ہے. حق ہے ان کے اور حقوق ہیں. تو سرکاری رسم کی اس پر بڑی خوبصورت کی حدیث ہے کہ بھائی اس کو غور سے سن لیں، کیونکہ اس سبجیکٹ کو، اس مضمون کو، پتہ ہے کون سا علم اس کو ٹچ کرتا ہے؟ یہ کون سا علم جو ہے جس سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں علم تصوف، صوفیزم. یہ صوفیوں کی لائن ہے. ان کے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے حقوق. صوفی نے جس کو حق دینا نہ ہے، کسی کو قربانی ہے حق ادا کرنا. یہ خانقاہوں سے ملتی ہے، اللہ والوں کی صحبتوں سے انسان کو نصیب ہوتا ہے. وہاں سے یہ علوم ملتے ہیں. ان کے پاس عجیب کتابیں ہیں، وہ کتاب کھولتے نہیں، سینے سے پہنچا دیتے ہیں. نظر سے سینہ کھولتے اور پڑھانا شروع کر دیتے ہیں الف با اس کا کہ حقوق اس کے کیا ہے. اور الحمدللہ دیکھتے دیکھتے صحبت سے انسان جو ہے اس میں شعور عقل آ جاتی ہے کہ بھئی مجھے معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے. تو یہ معروف حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر حق والے کو اس کا حق دو. چھوٹی سی حدیث ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ ہم پہ حق کس کس کے ہیں، اور جو بھی حق ہے اس کو پہنچاؤ، اس کو دو. ہر حق والے کو اس کا حق دو. اب ہم تو معاشرے میں رہتے ہیں، ہماری زندگی شروع ہوتی ہے گھر سے باہر، باہر سے پھر باہر، دوست احباب، دکان، لینا دینا، کاروبار، بیوی، بچے، گھر. تو گھر سے ہی ہم اگر دیکھنا شروع کریں تو اللہ اکبر، بس کہتے بھی عجیب لگتا ہے، مجھے شرم بھی آتی ہے کہ وہیں ہمیں نظر آ جائے کہ ہم کیسا حق ادا کر رہے ہیں. بچوں کا حق ہم کیا دے رہے ہیں، بیوی کا حق ہم کیا دے رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہم کیا ادا کر رہے ہیں. جو ابھی گھر کے اندر ہی آپ چلے جائیں تو وہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا حاجی ہے، کتنے اس نے عمرے کی ہیں، کتنے اس نے آب زم کو ٹن پی گیا ہے، ٹنوں کے ٹنے کھا جاتے ہیں کھجوریں مدینہ منورہ کی. اندر تو پاک کرو بھائی. عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اسی پہ انسان کی جو ہے بخشش ہوگی. یاد رکھیں، یہ دل کی دنیا جو ہم بناتے ہیں وہ اس لیے بناتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں کسی کا حق نہ ماریں. جب اس وقت سے جا رہے ہوں کسی کا حق ہمارے پر نہ ہو، اس دنیا سے ہم جائیں تو تب انسان جاتا ہے. ہلکا پھلکا کوئی حق ہوتا ہی نہیں کسی کو. نہ کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تانا دی ہے، کسی کو برا کہا ہے، یہیں اتار کے جاتا ہے سب کچھ. معافی مانگ لے، کینہ دور کرے، بغض دور کرے. جب تک وہ نہیں ہوگا، خدا نہ خواستہ اسی حالت میں اگر موت آ جائے تو بس پھر کام خراب ہے. سارے جتنی بھی کمائی کی ہوں گی وہ پھر اس کے کھاتے میں جائیں گی جس کا حق ہم نے ادا کرنا ہے. وہاں تو بہت بڑی عدالت لگے گی جس میں ہمیں دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آ جاؤ، تمہارے کتنا سامان ہے. بلا لیں گے ان لوگوں کو جن کے حق دینے انسان کو کہ جس نے مجھے گالی دی تھی، مجھ سے کینہ رکھتا تھا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا. سب ہوں گے، بال بچے، بیوی، رشتہ دار، دوست احباب، ہمسائے، ملک والے، سب جتنے بھی ہوں گے. جانور جن مجھے پالتا تھا، مجھے کھانے کو نہیں دیتا تھا، وہیں کوئی تشخیص نہیں ہوگی. جس کا حق بنتا ہے میرے پر، کاش ہم صبح اٹھنے کے بعد یہ سوچیں کہ کس کس کے حقوق آج میں نے ادا کرنے ہیں. بس اتنا سوچ رہے تب پکا صوفی بنتا ہے. اس کا نام ہے تصوف. یہی کور کرتا ہے، تصوف کور کرتا ہے. اس ٹاپک کو یاد رکھیں.
سب سے پہلے ایک صوفی کو ساتھ سوچنا چاہیے اس کو کہ میں نے کس کس کا حق ادا کرنا ہے. جس کا حق ادا نہیں کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا حق سب سے پہلے ادا کرے. اگر وہ جا چکا ہے اور اس کا حق آپ کے سر پر میرے سر پر چڑھا ہوا ہے, ہم اس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے, دیکھ نہیں سکتے, تو اس کا طریقہ ایک ہے کثرت سے اس کے لیے استغفار کی جائے. دعائیں بھی ہیں نبی پاک نے سکھائی اس کے لیے, یا اللہ تجھ پہ رحمت نازل فرما, اس کی بخشش فرما, میرے معلوم سے حصہ دے, میں آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا. ساری زندگی اس کے لیے دعائیں کریں. جس کا حق آپ نے مار لیا ہو, جس کے ساتھ آپ نے کچھ زیادتی کر لی ہو, کسی کو گالی دے دی ہو, کسی کو کچھ کر لیا ہو اور وہ آپ کی پہنچ سے باہر ہو گیا, ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے, تو اب پھر ہمارے پاس طریقہ یہی ہے کہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ شاید اس سے ہمارا کام بن جائے. یہ طریقہ ہے ایسا ہی, امید رکھے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ چلو ٹھیک ہے, اس نے بہت دعائیں اس کے لیے مانگی ہیں, مغفرت کے لیے مانگی ہیں, اعمال کے حصے اس نے دیے ہیں, تو کام بن جائے اس کا. تو حق والے کو حق ادا کرو, ہر چیز کا حق ہے, خود ہمارے پہ اپنے پہ حق ہے. بہت بڑے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ان کے بیٹے تھے, دونوں بڑے اونچے صحابی ہیں, باپ بھی اور بیٹا بھی. تو عبداللہ کی شادی ہوئی, باپ نے کہا شادی ہوتی ہے, اور شادی ہو گئی, رہن سہن ہو گیا. باپ نے اپنی بہو سے بہت محبت کرتے تھے, اس کی بہو سے, جو مطلب بہو کہتے ہیں نا اس کو, ڈاکٹر لاج کہیں گے, سسر, بہت خیال کرتے تھے, بہت اچھا سمجھتے تھے, بہت پیار کرتے تھے بیٹیوں کی طرح ان سے, جو کرنا بھی چاہیے انسان کو ایسے. تو ہمارے یہاں تو معاشرہ اور ہے نا, سب سے زیادہ ظلم ہی ہمارے معاشرے میں وہیں سے ہوتا ہے. بیچاری غیر بچی آتی ہے, کہیں سے آتی ہے, بس جیسی ہی جاتی ہے عجیب کنیکشن ہو جاتے ہیں وہاں پر رشتے داروں کا. سب سے زیادہ ظلم ہی وہیں سے شروع ہوتا ہے. اتنا ظلم ہے ہمارے معاشرے میں, اتنا ظلم ہے. اس بچیوں کا ہم اگر داستان سنیں کہ جیسے جیسے ظلم کرتے ہیں سسرال میں جانے کے بعد بچیوں کے ساتھ, آدمی کا تصور نہیں کر سکتا اس چیز کا. سالم ترین لوگ ہو جاتے ہیں, ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا ہے, کسی کی بچی ہے, کچھ ہے, ختم ہی ہو جاتی ہے سب, غیرت ہی ختم ہو جاتی ہے انسان کی. تو اللہ تو کریم ہے, ایک بہت بڑی عدالت ہے اس کی, تو مظلوموں کو سنتا ہے, دیکھتا ہے. تو وہ صحابی تھے اور اپنی بہو سے بہت محبت کرتے تھے. وہ کیا, انہوں نے پیار سے ایک دفعہ پوچھ لیا اپنی بہو سے کہ بیٹا تو ٹھیک ہے, کیا حالت ہے, خوش ہے, عبداللہ کے ساتھ معاملہ تیرا صحیح ہے, کیسا ہے عبداللہ تیرے ساتھ؟ تو وہ بھی ماشاء اللہ اونچی درجے کی خاتون تھی, کوئی معمولی تو نہیں تھی. اس نے بڑا پیارا جواب دیا, کہنے لگی آدمی تو بہت نفیس ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, تعریف کی اپنے خاوند کی, بہت ہی عبادت گزار ہیں, بہت ہی نیک آدمی ہیں, بس وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ میرا بستر کدھر ہے, میرے کپڑوں کا رنگ کیا ہوتا ہے, جانتی نہیں کہ میں کہاں سوتی ہوں, میں کہاں ہوں. صاف ظاہر کر دے کہ میرا حق ادا نہیں کرتا ہے. بہت تعجب ہوا ان کو, بڑا افسوس ہوا. وہ خود جو تھے عبداللہ بن عباس, ان پہ غلبہ تھا عبادت کا, صحابی تھے, بڑے درجے کے صحابی تھے, عبادت کا ان پر غلبہ تھا بہت زیادہ. تو ان کا کام کیا تھا کہ دنوں کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو قرآن کی تلاوت کرتے تھے ساری رات. شغف تھا ان کا, ماشاء اللہ صحابی تھے, ذوق تھا ان کو عبادت کا. تو ان کے والد جو مرداس تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی تو معاملہ بڑا خراب ہے, تو بہت کام خراب ہو رہا ہے, کیونکہ یہاں تو وہی حق کی بات آ رہی تھی. تو سیدھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے گئے کہ جی یہ عبداللہ کہ معاملہ ایسا کچھ ایسا ہے, آپ ہی ارشاد فرمائیں کیا معاملہ ہے. کہ جیسے معاملہ ہے, میں نے اپنی بہو سے بات کی تو اس نے یہ کہا. تو بہت تعجب ہوا نبی پاک سے, ان نے کہا میرے پاس بھیجو اس کو. اسی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عاص ہے, تو نبی بالکل عدالت کا نقشہ کھینچے حدیث کے اندر. سرکار دو وسلم نے اپنے تکیہ شریف جو تھا سامنے رکھا, اس کو ادھر بٹھایا اور آپ سامنے ادھر ہوئے. سبحان اللہ, اونچا کون ادھر, ادھر وہ اور ادھر نبی پاک سے عدالت لگ گئی. پوچھا عبداللہ کیسی زندگی تیری ہے؟ تیری بڑی فرسٹ کلاس. کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ
دن جو ہے روزے میں گزارتا ہوں اور رات قرآن کے ساتھ گزارتا ہوں. بہت اچھا ماشاء اللہ. تو بیوی کے ساتھ چپ. پھر ارشاد فرمایا نبی پاک سمجھے سننے والی بات ہے. تو یہ معلوم ہے کہ تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے, تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے, تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے, اور تیری مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے. ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دو. یہ لفظ ہے حدیث کے. پورے اس حدیث کے اندر آداب معاشرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دے. حق ادا کرو. آنکھ یہ پہ جسم کو دیکھو. یہ نہیں کہ یہ میری آنکھ ہے تو اس کو بس اس آنکھ کو میں یوز ہی کرتا رہوں. کتنا یوز کرتے ہیں. خیر ہم تو خرافات میں یوز کرتے ہیں. یہاں تو ممانعت یہ ہے کہ اس آنکھ کو عبادت کے لیے اتنا یوز نہ کرو کہ اس آنکھ میں سوجن ہو جائے یا کوئی بیماری اتر ہے. یہاں تو حکم یہ ہے کہ عبادت کے لیے بھی اپنے جسم کو اتنا استعمال نہ کرو کہ جسم آپ کا کمزور ہو جائے, نقاہت ہو جائے, کمزوری آ جائے. تو یہاں تو ہم خرافات کے لیے استعمال کرتے ہیں تمام چیزوں. تو کل یہی جان, یہی جسم, یہی ہاتھ, یہی آنکھ, یہی پاؤں اللہ کے پاس شکایت کریں گے اور حق مانگیں گے ہمارے سے کہ اللہ اس نے میرا حق نہیں دیا. مجھے تو بہت پریشان کرتا تھا, اپنی جانوں پہ یہ ظلم کرتا رہا, اپنی جان پہ ظلم کرتا تھا. یہ جان پہ ظلم ہے کہ غیر مناسب طریقے سے اپنی جان کو استعمال کرنا, اعتدال نہ ہو جس چیز میں. کمائی پہ لگے تو کمائی. جسم ہمارا ہے نا, جو چاہے کریں, کوئی بات نہیں. آدھے گھنٹے سو جائیں گے ٹھیک, جسم ہمارا ہے, کوئی چیز ہماری نہیں. یہ اللہ کی امانت ہے, اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. یاد رکھیں. جب اللہ نے اپنے حق کو کہہ دیا کہ تم اتنی نماز نہیں پڑھ سکتے, ان کو کہا تم اتنے روزے نہیں رکھ سکتے. کہا تو روزے کتنے رکھتا ہے؟ کہ میں تو روزے ہمیشہ رکھتا ہوں. نہیں رکھ سکتا. کتنا قرآن پڑھتا ہے؟ کسی میں اتنا قرآن. تو نہیں پڑھ سکتا اتنا قرآن, تو اتنے روزے نہیں رکھ سکتا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو یہ کام نہیں کر سکتا, استطاعت نہیں اتنی. حد مقرر کر دی کہ قرآن پڑھ سکتا تو اتنا ہی پڑھ سکتا, اس سے زیادہ نہیں. روزہ رکھے گا تو اتنے ہی رکھ سکتا, اس سے زیادہ نہیں. تو ہم اگر اپنی جسم, آنکھ, ناک کو خرافات میں خرچ کریں, یعنی یہاں تو عبادت کے لیے ریسٹرکشن ہو گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا حق ہے کسی کے لیے, انسان کے لیے. اگر کوئی انسان بیمار ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے عذر ہے کہ تو نہ جماعت میں جا, میں اپنا حق معاف کرتا ہوں. اس بیمار کو دیکھنا سب سے بڑا افضل تیرے لیے ہے. لیکن چور لوگ کیا کریں گے, ریا والے لوگ کیا کریں گے, نہیں ہمیں نماز بہت ضروری ہے, نہیں میری نماز نہ ختم ہو جائے, میری جماعت نہ چلی جائے. یہ ریاکاری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو قانون اس کو توڑ دینا, یہ کون سی عبادت ہے, یہ کون سی 30 مارخ ہیں. جب اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ روزہ تم نہیں رکھ سکتے. حد یہ دے دی ایک روزے کی, حد یہ دے دی, بہت ہائی کلاس حد دی ہے نبی کہ ایک دن رکھو اور ایک دن چھوڑو. کہ پوری حدیث ہے, میں آپ بیان کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا. تینوں چیزوں کو ڈسکرائب کیا. قرآن کا بتایا کہ اس سے زیادہ تو قرآن نہیں پڑھ سکتا کہ جی میں 10 قرآن سپارے کرتا ہوں. نہیں کہتا, ایسا نہیں ہو. زیادہ سے زیادہ تو 3 قرآن ختم کر سکتا ہے پورے مہینے میں, اس سے زیادہ نہیں. عبادات کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق, تاکہ تیرا جسم کا تجھ پر حق ہے. اگر تو اسی طرف لگ گیا تو بیوی کو کیا تو حق دے گا, کما کے کون دے گا, بچوں کا حق کون دے گا. یہ کون سا 30 مارخ ہے, یہ کون سا تو بہت بڑی کام تو کر رہا ہے. تو یہ ہے آداب معاشرہ ہے کہ ایک کام پہ ہم لگ جائیں. اگر کمانے پہ لگے تو بس دن بھی ایک اور رات بھی ایک, پتہ ہی نہیں کیا ہو گئی. آنکھیں بھی سوج گئی, ہاتھ بھی سوج گئے, دماغ بھی غائب ہو گئے, اپنے کو فیل کیا ہوا ہے. اللہ تو اس توازن کو رکھنا پڑتا ہے. یہ بھائی یہ ہے عبادات ہیں اور یہ حقوق ہیں جو ہم نے اللہ کو دینے ہیں. ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے, یہ سنیں آداب معاشرت پر. سرکار دو وسلم فرماتے ہیں ان سے کہ ابو ایوب کیا تجھے آج میں ایسا صدقہ نہ بتا دوں, انعام بتا رہے ہیں آگے, کیا تجھے میں آج ایسا صدقہ نہ بنا دوں جو تیرے رب کو اور تیرے رسول کو بہت ہی پسند ہے. رب کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. تو صحابی تھے ان کو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ماں باپ آپ کو قربان جائیں. بلا
فرمائیے کیا صدقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اب صدقہ کیا ہے، کتنا درجہ دیا ہے اللہ کے نبی نے، انعام کتنا بڑا دیا ہے، کتنا بڑا انعام دیا ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، آداب معاشرہ ہے، ہر آدمی جو کر سکتا ہے۔ اور آج حال کیا ہے اس کا آپ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا جو حال ہے، ایک گھر گھر میں لڑائی فساد، ہر رشتوں میں فساد، دوستی میں فساد۔ کیا بتایا صدقہ؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ بہترین صدقہ میں تجھے بتاتا ہوں وہ کیا صدقہ ہوگا کہ جب تو دیکھے کہ کسی میں عداوت ہے، فساد ہے، دشمنی میں ہے، تو اس کی صلح کرا دے۔ اللہ، تو اگر دیکھے کسی میں لڑائی ہے، فساد ہے، جھگڑا ہے، تنگ دلی ہے، تو ایک کام کر، تو اس میں صلح کرا دے، تو یہ وہ صدقہ ہو جو تیرے رب اور تیرے رسول کو پسند ہو جائے۔ بکھرا پڑا ہوا ہے معاشرہ، نوافل کی طرف بھاگتے ہیں، نوافل میں زور مار رہے ہیں، نوافل کو دیکھتے ہیں۔ کتنی بڑی عبادت اللہ پاک نے دی ہے، آج کون سی جگہ ایسی خالی ہوگی جہاں گھر میں فساد، باہر فساد، ادھر فساد، دکانوں میں فساد، ادھر فساد، عبادت گاہوں میں فساد، مسجدوں میں فساد، ہر جگہ آپ دیکھیں فساد ہی فساد ہے ہمارے آپس میں۔ 3 دن 2-4 آدمی ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اور پھر اس میں کیا ہے کہ الٹا چلتے ہیں اس حدیث کے۔ ادھر حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ کیا کرا؟ صلح کرا دے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ لڑائی کرا دے، اس کا سن کے ادھر بتا دیا، اس کا سن کے اس کو بتا دیا۔ گھروں کے اندر فساد، گھروں کے اندر 90% فساد، طلاقیں، جھگڑے، مصیبتیں، دشمنیاں، مسلمان کا معاشرہ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی عبادت کو ہم نے چھوڑا ہے دوست۔ یہ کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ والوں کے پاس سے ملتی ہے، یہ وہیں سے سیکھ سکتا ہے، یہ درس وہیں سے سیکھ سکتا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، وہیں سے اس کو یہ آداب آ سکتے ہیں۔ جب دیکھتا ہے آنکھوں سے، جب دیکھتا ہے اس چیز کو، تو اس کو آنکھ کھل جاتی ہے کہ سبحان اللہ، اس درجے کا انسان ہے، ایسی سی قربانی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے کسی شیخ کے ساتھ وقت لگاؤ۔ یہ جو ملتی ہیں نا چیزیں، یہ چیزیں اس طرح نہیں ملتی کہ آئے جی آپ کو خلیفہ، آپ خلیفہ، آپ خلیفہ، وہ وہیں بیٹھے ہیں اور خلیفہ دینے والے پھر کے آ رہے ہیں۔ تو انسان جب بنتا ہے، جب کسی خانقاہ میں جا کے کسی اللہ والے کے جوتے اٹھائے، ان کا خادم بنے، بیٹھے خانقاہوں میں وقت گزارے، ایک وقت نہیں 40 سال لوگوں نے وقت لگایا ہے اس پر، زندگی گزاری ہے اس سبق کو سیکھنے کے لیے۔ تب جا کے جب اس کا نام ہوتا ہے تصوف، اس کا نام تصوف ہے۔ وہ حق رکھتا ہے آدمی، وہ حق رکھتا ہے جس نے اسلام کو اس طریقے سے سیکھا ہے کہ اپنے آپ کو کہہ سکے کہ میں نے تزکیے کی منزل کی طرف میں چلا ہوں، اس کا میں طالب علم ہوں۔ شہر سے ایک دوسرے شہر میں گئے نہ ہوں، ایک محلے سے دوسرے محلے میں گئے نہ ہوں، اتنا ہمارے وقت نہ ہو کہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائیں، خدمت ہی کر لیں۔ 3 چیزیں بتائی ہیں اس میں اللہ والوں کے ساتھ، ہمیشہ کہتا ہوں، تب جا کے انسان اس کا طالب علم بنتا ہے۔ سبجیکٹ ہے اعتقاد نمبر 1، ادب، خدمت اور اطاعت۔ 3 چیزیں جس کو اپنے شیخ سے ہوں گی، 3 انعام ملتے ہیں، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ کتاب اٹھائیں، یہ کتابوں کی بات کروں، میں خود نہیں اپنی جیب سے کہتا، تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی سے دوستی لگائیں اللہ والے سے، اور 3 چیزوں کو مضبوط کریں۔ ان 3 چیزوں کا نام ہے رابطہ شیخ۔ جس وقت کسی اللہ والے سے تعلق ہو جائے اور اس سبجیکٹ کو آپ نے حاصل کرنا ہے، جو میں نے بتایا آداب معاشرے کو، اور اس عبادت کو آپ نے لینا ہے، خدا کی قسم انسان ایسا بن جاتا ہے کہ ہر گلی سے ایسا گزرتا ہے کہ کسی کا میں کوئی کام کر دوں، کسی کے لیے میں کوئی خدمت کر دوں، کسی کے لیے میں استعمال ہو جاؤں، کسی کے لیے میں پیسہ دے دوں، کسی کی وہ پریشان دیکھ ہی نہیں سکتا، سن ہی نہیں سکتا۔ سفر کرنا پڑے تو چلتا ہے کہ میں اس کے کام کو ختم کروں، اپنے کام کو چھوڑ۔ یہاں تو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، میں نے جماعت کرنی ہے، میں نے جناب وہ کرنا ہے، میں نے فلاں کرنا ہے، میں نہیں، بیوی مر رہی ہو، بچے مر رہے ہوں، پریشان ہو، لیکن وہ سیکریفائس ادھر دے رہے ہیں مسجدوں میں۔ اللہ اکبر، دین سیکھو۔ آج کل تو سیکھنے کا ہمارا عجیب طریقہ ہے، بڑا عجیب طریقہ ہے۔ دارالعلوموں کو ہم بھول گئے ہیں، اساتذہ کو ہم بھول گئے ہیں، مفتیان حضرات کو بھول گئے ہیں۔ اب ایک ہمارے پاس آ گیا مفتی، جو مسئلہ کھولنا ہو اس کو کھول لیں، انٹرنیٹ کو، ہر آدمی عالم بن گیا ہے، ہر آدمی مفتی بن گیا ہے۔ جی یہاں ہم نے اس کو دیکھ لیا، خرافات سے بھری ہوئی چیزیں،
جس میں آپ تشخیص نہیں کر سکتے کہ سچ بول رہا ہے غلط بول رہا ہے. بس وہاں نہیں جی ہم نے تو وہاں دیکھا ہے اس میں فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے. اللہ کے بندے جنہوں نے 16 سال 18 سال دارالعلوم کی خاک چھانی ہو، راتوں کو بیٹھ کو کالا کالا رسول اللہ کہا ہو، اگر اتنا شوق تھا تمہیں علم خود مفتی بننے کا تو وقت لگاتے جا کے اپنی زندگیوں کو گزارتے، دارالعلوم کے اندر جاتے، پتہ چلتا نہیں. یہ ہمیں تو مال کمانے کے لیے کوئی اسٹیٹس ملے، ہم اس طریقے سے مال کمائیں، رتبے لیں، اور ادھر بھی ٹانگ اڑا رہے ہیں کہ جب ہم یہ بھی ہیں ہم یہ بھی ہیں. یہ کبھی ہو سکتا ہے ایسے؟ تو دلائل پھر یہ دیتے ہیں چیز پہ، ہم نے تو فلاں نیٹ سے ہم نے یہ چیز دیکھی، فلاں عالم یہ کہہ رہے تھے، فلاں عالم یہ کہہ رہے تھے. کبھی بھی ایسے حوالے نہ دو. جانا ہے سننا ہے تو کسی معروف مفتی کے پاس، فقیہ کے پاس جاؤ، 2 زانو ہو اور درخواست پیش کرو کہ حضرت یہ مسئلہ ہمارا ہو گیا. اگر 10 میل بھی چلنا پڑے تو کسی عالم کو تلاش کرو کس چیز کو معلوم کرنے کے لیے، اور ان کی قدر کی جائے. علماء کرام کی قدر کی جائے. انہوں نے زندگیاں لگائی ہیں، ان کے پاس مسائل ہیں، انہوں نے سیکھا یہ، ان کے درجے بلند ہیں الحمدللہ. انہوں نے دنیا کی طرف نہیں گئے، وہ بھی دنیا کما سکتے تھے، وہ دنیا کا علم حاصل کر سکتے تھے. انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرف لگایا؟ علم کی طرف لگایا. علم کے ساتھ پھر تزکیہ کیا. دونوں چیزیں چلتی ہیں. عالم بھی وہ ہے جس نے تزکیہ بھی کیا ہو، کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑ بھی رکھا ہو، تعلق بھی رکھا ہو. تب جا کے اس سے جب آپ مسئلہ پوچھیں گے تو پھر مسئلہ پتہ چلے گا کہ کس کا حقوق کیا ہے اور کس کا حق کیا ہے. تو پھر اب وہ یہ فرمایا کہ یاد رکھ، وہ صدقہ تو یہ بتایا جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول پسند فرماتے ہیں. اس کو کیا صدقہ؟ سبحان اللہ. پھر جب صلح کرا دو کسی انسان کے اندر، فساد ہو رہا ہو، جھگڑا ہو رہا ہو، ہم الٹا چلتے ہیں. فرماتے ہیں حدیث کہ جب کوئی شخص کسی کی صلح، اب ہم تو سمجھتے ہیں اس میں ثواب کوئی نہیں. سنیں کہ جب کوئی شخص کسی شخص کی صلح کراتا ہے اور صلح کرا کے واپس آتا ہے تو انعام سنیے گا. فرماتا ہے کہ جس پہ وہ واپس آتا ہے تو اس کے جہاں بھی جو کام بھی اس کے رکے ہوئے تھے زندگی کے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کاموں کو پورا فرما دیتے ہیں. مجھے کر کے دکھائیں کوئی عبادت، کوئی ایسی نماز دکھائیں مجھے جہاں یہ گارنٹی ملتی ہو. جو کام اٹکا ہوا ہے اللہ کہتا ہے اسی وقت میں کہتا ہوں ختم کرو، اس کے سارے کام آسان کر دو، کھول دو اس پہ رحمتیں میری. نمبر 2 کہتے جو کلمے اس نے وہاں کہیں اس کو راضی کرنے کے لیے، دونوں کو ان کو خوش کرنے کے لیے، ان میں محبت پیدا کرنے کے لیے، اس فساد کو دبانے کے لیے، اس فتنے کو دبانے کے لیے، اس آگ کو ختم کرنے کے لیے جو کلمات اس کی زبان سے ہوئے ہیں، نکلے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں ہر کلمے کے عوض میں، ہر کلمے کے بدلے میں پورا ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب بھی تجھے دوں گا. اللہ. اور پھر تیسرا انعام فرماتے ہیں کہ اب تو 10 میل چل کے آیا ہے، 15 میل چل کے آیا ہے، گھر سے نکل کے آیا ہے، جتنی دور تو گیا ہے اس مشن، اس عبادت کے لیے. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. جب بھی سنے گویا ہم چلو بھی چلتے ہیں. آج یہ جھگڑا ہے فلاں جگہ پہ ہو رہا ہے، لندن میں ہو رہا ہے. انسان صرف نیک اللہ کو راضی کرنے، میں چلتا ہوں، میرے میں اتنی استعداد ہے، میری بات سنیں گے، میں کوشش کرتا ہوں جا کے ان کی صلاح کروں. سبحان اللہ. عبادت پہ چلا گیا. ادھر نہیں یار یہ ختم ہو جائے گا، فلاں چیز ختم ہو جائے گی، ہمارے تو معاملات ختم ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام معاشرے کو دیکھتا ہے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. فرمایا جب کوئی انسان ایسا سفر کرتا ہے، جہاں بھی جائے، گھر سے نکلے، تیسرا انعام جس وقت یہ عبادت کر کے آتا ہے، اس کو عبادت کہتا ہوں، جس وقت یہ سجود، یہ رکوع کر کے آتا ہے، یہ عبادت کرتے آتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں اتنا راضی ہوتا ہوں اس بندے سے، اتنا راضی ہوتا ہوں کہ میں کہتا ہوں جس نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں سب کو ختم کر دو، بخش دو. ان 2 دلوں کو سے ملا دیا، راضی کر دیا ہے، فساد کو ختم کر دیا. اگر اس کو ختم نہیں کیا پتہ نہیں آگ کہاں سے کہاں نکلتی ہے، ادھر آئے وہ نہیں تجھے یہ کہہ رہا تھا، ادھر یہ جنگ جدال شروع ہو جاتی ہیں، مسجدیں بند ہو جاتی ہیں، عبادت گاہیں تباہ ہو جاتی ہیں، دارالعلوم ختم ہو جاتے ہیں، علماؤں میں دشمنی ہو جاتی ہے، فقراء میں دشمنی ہو جاتی ہے. شیطان ہے، ان شیطان زندہ بینہ ہو. شیطان کا کام ہے 2 آدمی بیٹھ کے کیا کرتا ہے، فسادوں کا پیدا کرتا ہے. ہمیشہ 2 آدمی شیطان ہوگا، فوراً انسان کو سمجھ جانا چاہیے ان شیطان زندہ بینہ، ہمارے درمیان شیطان ہے، ہم تو بھائی ہیں، ہمیں کیا دشمنی. اگر ہم نے کینہ رکھ لیا تو وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن بھائی یہ عبادت لینی ہے تو درسگاہوں سے ملتی ہے، یہ کہاں ملتی ہے، خانقاہوں سے ملتی ہے. تو کل روز قیامت میں بتا دوں آپ کو، یہ سجدے، رکوع، نمازیں اللہ کا حق الحمدللہ بہت بڑا حق ہے، لیکن یہ سب حق جب ہم کر کے جائیں گے تو اس سارے حق کو اللہ تقسیم کر دے گا. کہتا ہے مجھے اپنا حق نہیں چاہیے، ان کو حق دے جن کا حق تو مار کے ہے دنیا کے اندر.
گھر کے اندر دیکھیں سب کے حق ادا کریں، بیوی کا پورا حق ادا ہونا چاہیے، ماں باپ کا حق پورا، جس طرح اس اسٹیٹس سے اللہ نے فرمایا کہ جس کا حق جتنا وہ ادا کرو. یہ نہیں کہ ماں کا حق بیوی کو دے رہا ہے، بیوی حق اس کو دے رہا ہے، کوئی کسی کو پرائرٹی نہیں، ہر ایک کو ایک دوسرے پہ اللہ نے پرائرٹی رکھی ہے. خاوند کو بیوی پہ رکھی ہے تو بیوی کو خاوند پہ رکھی ہے. اگر یہ کہا گیا ہے کہ سب سے بہترین انسان اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جس سے اس کی بیوی راضی ہوگی. دیکھیے ادھر کہا گیا ہے اگر کسی کو اجازت میں دیتا سجدہ کرنے کی تو میں بیوی کو اجازت دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. کتنا بیلنس ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے حقوق سمجھنے چاہیے. ہم میں کیا معاشرے میں ایک بڑی خرابی ہے، یہ دیکھیں ایک عجیب خرابی ہے کہ ہم اپنا حق سناتے ہیں اور تو میرا حق نہیں دے رہا. ہونا یہ چاہیے کہ میرا حق تجھ پہ کیا ہے یہ پوچھو. میرا حق تجھ پہ کیا؟ ہم کیا کہتے ہیں وہ میرا حق تیرے پہ یہ ہے، میرا حق اس سے وہ تیرا حق میرے پہ کیا، تو مجھے اپنا حق بتا تاکہ میں ادا کروں. الٹا ہونا چاہیے حساب ہمارا، الٹا حساب. تو دوسرے پوچھیں تیرا حق بھائی میرے پہ کیا مجھے بتا تاکہ میں حق ادا کروں، اگر نہیں کیا تو میں اس کا حساب برابر کروں. تو میرے بھائیوں ہمیں اس عبادت کی طرف پورا زور رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیں پڑھائے، سجدے بھی کرائے، عمرے بھی کرائے، حج بھی کرائے، سب کچھ، لیکن بیلنس ہونا چاہیے کہ ہم اس حق کو بھی پورا ادا کر رہے ہیں. معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں کیا یہ لوگ ہمارے سے خوش ہے؟ ہمارا پڑوسی میں ہے مجھ سے خوش ہے؟ یہاں تک ہے کہ اگر آپ پڑوسی کی تعریف یہ کی گئی ہے، آپ جہاز میں بیٹھے ہیں اور جہاز میں بیٹھنے کے بعد جو آدمی آپ کے ساتھ بیٹھے وہ آپ کا پڑوسی ہے، پورا حق وہی ہو گیا پڑوسی والا. اب یہ نہیں دیکھ رہے کون بیٹھا ہے، ہندو بیٹھا ہے، سکھ بیٹھا ہے، کوئی بھی کسی مذہب کا بیٹھا ہے، پورے حقوق آپ کو دینے پڑیں گے جو کچھ اس کا حق ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں، اس کے پاس کھانا نہیں آیا، وہ بھوکا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ تو کون ہے، تو دیوبندی ہے، تو بریلوی ہے، تو اہل حدیث ہے، تو فلاں ہے، پھر تجھے روٹی دوں گا تب جو یہ ہوگا استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب. پہلے جاسوسی مانی پوری کا ہے تو کیا نہیں، کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے. یہودی ہے، کرسچن ہے، مسلمان ہے، سکھ، کچھ نہیں. حق یہ ہے کہ تیرے ساتھ بیٹھا ہے، پڑوسی کا حق یہ ہے کہ تو بھوکا رہے، اس کو کھانا دے دے. جب تو اس کو کھانا دے دے گا تو خود تجھ سے پوچھے گا کہ تیرا مذہب کیا ہے. تو کہے گا میرا مذہب اسلام ہے، وہ کہے گا مجھے اسلام سکھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ ہے کہانی اسلام کی، یہ ہے مسلمان کرنے کا طریقہ. اسلام تو خود بلاتا ہے انسان کو، انسانیت ساری اسی کے اندر ہے، شرافت ساری اسلام میں ہے، ساری شرافت اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی انسانوں کے لیے. یہ تو ہم نے برباد کر دیا، خود بھی برباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ